تو ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ بھی ہم لوگ نا ان ٹچ رہیں۔ تو میں نے اس کو پہلے والے کل کو لے لیا جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایون تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ یہ والا تو بہت آسان ہے، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو میں زبانی آتا ہے، شروع سے ہی آتا ہے، جب ہم 2 3 4 5 6 سال کے تھے تو ہم نے سیکھ لیا تھا۔ تو ابھی اس میں کیا نئی چیز آ رہی ہے؟ تو بہت میں نے آپ سے بولا نا، میں نے کیا آپ کو ہر بندہ، ہر اسکالر، ہر عالم کہے گا کہ آپ جب بھی قرآن پاک کو پڑھنے بیٹھتے ہیں، آپ کو ہر چیز میں سے ایک نئی چیز نظر آتی ہے۔ آپ کو ایک نیا رخ نظر آتا ہے، ایک نیا لفظ نظر آتا ہے، ایک نیا مطلب نظر آتا ہے۔ تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں اس صورت میں کیا بتاؤں گی اپنی اسٹوڈنٹس کو کہ کیا ہے تشریح کے قابل۔ لیکن جب میں نے پڑھا تو اب یقین کریں کہ سوچ رہی تھی کہ میں زیادہ لمبی سلائڈس نہیں بناؤں، لیکن اتنا مٹیریل، اتنی چیزیں میرے سامنے آ رہی تھی کہ اس کو سم اپ کرتے کرتے بھی جو ہے نا وہ پھر بھی تھوڑا سا 4-10 بن گئی۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کو بڑا اپنے غور سے سننا ہے اور سمجھ کے، اور پھر ہم اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جو میں ایز اے کورس کا نام لے کے آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا، میں نے پڑھا رہی ہوں، تو وہ ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پرسنٹیج جتنی آئے گی نا آپ کے سرٹیفکیٹ پہ لکھی جائے گی کہ اس نے اتنی پرسنٹیج سے ایگزام پاس کیا تھا، ٹھیک ہے؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریۃ، ربنا وتقبل دعا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ کو غلطی ہو تو ہمیں معافی دے دیجیے گا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ اخلاص، ٹھیک ہے نا؟ اور سورۃ اخلاص آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ میجورٹی کو آتی ہے، 99%، کیونکہ اس کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس میں ایک ردھم ہے، ایک میوزک تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک ردھم ہے جس کے ساتھ ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور میرے خیال میں ہر بچہ سب سے پہلے اسی کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سورۃ اخلاص کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اور جو چند میں آپ کو اور لکھ کے دے رہی ہوں، لیکن اس کے تو میں پڑھا تو سچی بتاؤں کہ اتنے زیادہ نام تھے، میں نے کہا ایک نام ہوگا، 2 ہوں گے، لیکن تو لائن لگی ہوئی تھی۔ اور یہ سارے جو دوسرے نام ہیں یہ کہاں سے لکھے جاتے ہیں؟ احادیث سے، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ اخلاص کو الاساس بھی کہتے ہیں، الامان بھی کہتے ہیں، النور بھی کہتے ہیں، توحید بھی کہتے ہیں، نجات بھی کہتے ہیں، اور یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اگر ہم اس کا سبجیکٹ ہی دیکھ لیں نا تو اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مدنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مدنی میں تو ایک نئی دنیا بس رہی تھی، وہاں پہ تو شرک کرنے والے لوگ نہیں تھے، مدینے میں تو زیادہ منافق تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہپوکریٹس تھے جو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ تو مدینے کے نام سے جیسے آپ لوگوں کے ذہن میں آئے نا، تو ہپوکریٹس، منافقت، یہ زیادہ آنی چاہیے، یا زیادہ ہمارے سورۃ بقرہ کے جو احکامات ہیں، سوشل ہیں، جو بھی ہم لوگوں نے اس دن پڑھے تھے، تو وہ آنے چاہیے، کیونکہ مکہ میں تو ان کا جو سامنا تھا وہ مشرکین سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس لیے یہ اس کا سبجیکٹ بھی وہی ہے جس میں اللہ کا واحد ہونا بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کہہ رہی ہے یہ صورت ہمیں۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں۔ ترجمہ تو ہو گیا، آپ مجھے سمبلز بتائیں پھر ہم آگے چلیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں مجھے بتائیں، کل کہہ دو، ہوا کہہ دو، اللہ ایک ہے۔ تو یہ اللہ جو ہے اس کو کیسے پہچانیں گے؟ کوئی نکل رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ناکی اتنا یا اتنی ہے؟ بھائی جان یہ اللہ کے نام میں ہاں، کہ یہ اللہ جو ڈاکٹر ہے صاحب نا وہ دیکھیں ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ناکی آ رہا ہے، تو ناکی میں کیا ہاں کس چیز کے لیے تھی؟ مفعول کے لیے تھی یا فاعل کے لیے تھی یا کیا تھی؟ مفعول کے لیے۔ ہاں مفعول کے لیے تھی۔ جی، اب یہ دیکھیں، اب ایک آپ نے اس کو پکڑنا ہے کسی بھی ایک آیت کو، ناکی اور اتنا اور اتنی آپ کے دماغ میں فوراً سے پہلے آنی چاہیے، اس لیے تو وہ شارٹ ورڈ کروائے ہیں میں نے۔ اب اللہ الصمد، اور یہ تو آ گیا الصمد جو ہے یہ تو ال کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ تو ہو گیا اسم، تو اللہ کا نام بھی تو اسم ہے، یہ تو بہت بڑا نام ہے،
ٹھیک ہے نا, اللہ بے نیاز ہے. گرلس مجھے جی باجی سمبلس جان. سمبلس نہیں سنائی دے رہے. اب لم یلد و لم یولد بول دیں کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے, بس کہہ دیں کہ اگر اس میں کوئی نہیں تھا, اگر ہے تو کون سا ہے, نہ کہ ہے اتنا ہے اتنی ہے. اتنا باجی باجی جان جان. لم یلد یلد میں ہے, ہے. یلد میں. کہاں آ رہا ہے, اتنا کہاں آ رہا ہے, باجی جان یلد میں. کیسے؟ باجی جان یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی تعلیل ہوئی ہے اس میں. مجہول نہیں ہے, لم یالد, نہ اس کی کوئی یہ اولاد ہے, یہ یہ مزارے ہے, یہ اتنی ہے. ابھی کچھ ہاں یہ تو مظاہرے ہے. جی جی نہیں, جی. یہ کس نے مجھے ابھی کچھ بولا تھا, تعلیل تو کچھ بولا ہے کسی نے. جی باجی جان مجھے اس طرح لگا کہ اس میں یا ہاں ہے شروع میں, تو یہ تعلیل کا, لیکن ابھی وہ حفصہ باجی نے کہا ہے کہ یہ تو مظاہرے کا صیغہ مظاہرے ہے. بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, مظاہرے بھی اس کو بن رہا ہے, تو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اعراب کا تعین کرنا ہے نا, جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سا لم یلد و لم یولد. ٹھیک ہے نا, مظاہرے. اچھا مظاہرے کس کے لیے یاد رہتا ہے, مستقبل یا پریزنٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا, باجی جان دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. جی دونوں کے باجی لیے. جان. تو پھر یہ ذرا غور کریں اس کے ترجمے پہ, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, یعنی کہ یہ تو پھر کتنی خوبصورت بات کلیئر ہوئی ہے نا آپ کو, کہ وہ مستقبل اور پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں, ماضی کی بات نہیں کر رہے, کہ ہم کہیں کہ وہ ماضی میں ان کی کوئی اولاد تھی. اللہ تعالیٰ کی کہہ رہے نہ کوئی اولاد ہے پریزنٹ, یہ جو ابھی رائٹ ناؤ ہے, اور نہ ہوگی جو آنے والا ہے. تو کیا چیز آپ کو سمجھ آئی؟ اب آپ کو پتا چلا نا کہ ورڈ کو سمجھ کے ٹرانسلیشن کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, یہ فائدہ جی ہے. باجی اب جان. ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کا نہ ہونا ماضی میں نہیں تھا, وہ صرف مشرکین کے لیے نہیں تھی, یہ بات ان کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ, اور نہ وہ اولاد جو ہے ان کی ہو چکی ہے, اب ہو سکتی ہے, خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کیا کیا, مظاہرے کے صیغے سے فوراً پتہ چل گیا یہ تو مستقبل اور پریزنٹ ہے, اور جو پریزنٹ ہے کتنا اپروپریٹ ہے, یہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہوگی, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. مطلب جسٹ امیجن کریں اولاد کیسے آتی ہے, اولاد جو ہوتی ہے یا تو پریزنٹ میں آئے گی یا مستقبل میں آئے گی. ماضی میں تو آ چکی, ماضی میں تو ہم پیدا ہو چکے ہیں, یا تو آپ کو ایسی اولاد پیدا ہونی چاہیے جو پریزنٹ میں ہے یا فیوچر میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اور نہ وہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے. تو ہم اس ایک ورڈ کو دیکھ لیں, اس سے ہمیں صرف زمانے کے پتہ چلنے سے کتنی چیز کلیئر ہوئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب یہ بتا, اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا یا اور کن, یہ مجھے بتائیں یہ کیا بن رہا ہے؟ باجی جان باجی یہ بھی جان یہ بھی مزارے بن مظاہرے رہا ہے. ہے. مظاہرے. کیوں؟ ایک تو آپ نے اس کا یہ والا سمجھ لیا کہ یا آ گیا, کن فیکونا, کن بھی جو ہے نا یہ ورب ہے. تو کیا کہتے ہیں, اور نہ, اور یہ واو اور یہ لم آ رہا ہے نہیں کے لیے, جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یا کن, یا بھی آ رہا ہے کن, اس برابر کوئی نہیں. لاہو کفوان احد, اس برابر کفوان کا ہے, اور یہ کوئی بھی نہیں ہے. لاہو کس کے, لا اور اللہ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو. اگر ہم اس کو, باجی جان ادھر ناکھی آ رہا ہے. ہاں یار نیٹ نہ گڑبڑ کر جائے. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ بھی نہ کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے. یہاں پہ دیکھیں اس کے برابر کوئی نہیں, کس کے برابر کوئی نہیں, اللہ کے برابر. اللہ کے. تو یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے, اللہ کی تعالیٰ طرف لوٹ اللہ رہی کی ہے. طرف لوٹ کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے برابر کوئی نہیں. یہ اس طریقے سے آپ سمبلس کو اپلائی کریں, اور صرف اس کو لیکچر ختم ہونے سے نا وہ نہیں ہوگا, مزہ نہیں آئے گا پھر. اچھا کہتے نہیں ہیں باجی جان آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ سمبلس جو ہیں وہ مائنڈ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے سمجھ ہیں. میں آ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ان لیکچر سے ہی پتہ لگا ہے. اب آپ نے کہا ہے نا ولم یکن لہو, ہاں میں ادھر لہو صرف ناکھی کا میں نے ڈھونڈا تھا, یکن کا نہیں میرے مائنڈ میں آیا تھا, یہ آپ نے بتایا تھا پھر پتہ لگا ہے. ہاں. تو اس طریقے سے پتہ کیا مزہ آنے لگے گا آپ کو. ابھی قرآن پاک بیٹھیں گی نا آپ پڑھنے کے لیے, تو ایک تو ویسے ہی رمضان ہے, آپ کو ثواب پڑھنے کا مل رہا ہے. دوسرا آپ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کر رہی ہیں نا, سمبلز نکال رہی ہیں, کہیں گرامر کا اپلائی کر رہی ہیں کہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں, اللہ کو یہ ہماری کوشش پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ ہم لوگ پرفیکٹ ہو جائیں اور کہیں سب پوری دنیا کو کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا. نو, یہ جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں نا, یہ اللہ کو پسند ہے. کہ یہ دیکھو میری بندی میرا کلام سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بیٹھی ہوئی. تو ہمیں قرآن پاک کی پڑھنے کی فضیلت جو ہمیں ثواب رمضان میں مل رہا ہے وہ بھی مل رہا ہے, اور پھر ہم دوسرا جو ہے اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. اور ایک آپ سیغے کو پکڑ لیا کریں اور اس کو دیکھا کریں کہ اگر یہ فعل مستقبل میں آ رہا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ایسے, ایک قرآن پاک ٹرانسلیشن کے بغیر رکھ لیں اور ایک ٹرانسلیشن کے ساتھ رکھ لیں.
تو اس میں آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی جان. جی باجی جان. اچھا، اب میں نے اللہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ خدا کا ذاتی نام ہے، مطلب اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. ہاں، ہم اس کو علیحدہ کر کے ضرور سمجھ سکتے ہیں. عربی میں جو اجزاء جو لفظ اللہ کو تشکیل دیتے ہیں نا، وہ ہم ضرور پڑھ لیں گے، لیکن اس کا ترجمہ کچھ نہیں ہے. بس اس کا ترجمہ نہیں ہے. جیسے اللہ کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے احد، ایک ہے اللہ. اللہ بس ہمارا پروردگار ہے، اللہ سے ہم نے دعائیں مانگنی. لیکن میں کہوں کہ اللہ کا مطلب کیا بن رہا ہے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کے کوئی بھی معنی نہیں ہوتے، اس کا کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، البتہ اس کو ہم علیحدہ کر کے لکھ کے دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ جب صرف عربی میں لکھتے ہوئے نا تشریح میں اور اس کی ٹرانسلیشن میں کبھی بھی آپ نے نا اس کو اللہ نہیں لکھنا، لفظ اللہ. ہمیشہ اپنے آپ کو پکا کر لیں کہ لفظ اور پھر اللہ. اب جیسے الف یہ جو ہے نا شروع میں یہ جو آ رہا ہے الف، یہ گرین والا جو ہے نا خالی یہ الف ہے اور یہ جو ہے نا یہ حمزہ ہے. اتنا تو سمجھ آئی نا آپ کو؟ اب یہ دونوں ملا کے وہ ایک حمزہ بن جائے گا جس کا ایک مطلب ہوگا، لیکن میں نے ان کو علیحدہ سے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ایک یہ لام ہے اور ایک یہ لام ہے اور پھر اس کے اوپر یہ شدہ ہے اور پھر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کو اس والی کھڑی زبر بھی ہم کہتے ہیں، لیکن عربی کے لوگ جو ہے نا وہ اس کو الف خنجریہ کہتے ہیں. یہ خنجر کی شکل کا ہے نا، اس کو ہمیشہ خنجر کی شکل کا بنا کے ڈالتے ہیں، اس لیے وہ اس کو الف خنجریہ بھی کہتے ہیں. اور پھر یہ ہار ہے. بس اس سے زیادہ اس مطلب کا سمجھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا کوئی مطلب بنتا نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. اخلاص کے کیا معنی ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں نا ہم. اب اخلاص کسی چیز کی امیزت سے دوسری چیز کو چھانٹ کر الگ کر دینے کا نام ہے. اخلاص، مخلص ہونا. کیسے؟ دیکھو اگر آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے ہاں چلیں آج کل کے حساب سے میں ایگزامپل دیتی ہوں. آپ نے نا روح افزا میں لیمن ڈال دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس میں لیمن ڈالتے ہوئے اس کے اندر بیج چلے گئے، آپ نے اس کو بیج کو نکال دینا ہے. اب صرف خالی روح افزا اور لیمن رہ گیا. تو یعنی ایک ایسی امیزت سے آپ نے چھانٹ کر دوسری چیز کو علیحدہ کر دیا، تو ایک پیور چیز آپ کے پاس آ گئی جو آپ چاہتی ہیں. تو اخلاص کے بھی یہی معنی ہے. اخلاص تمام اعمال صالحہ کی روح ہے اور اس کے بغیر اعمال ایسے ہی ہیں جیسے روح کے بغیر انسانی جسم. اخلاص ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال جو ہے نا وہ قبول ہوتے ہیں. اب میں کہتے ہیں نا مخلص ہو کے دعا مانگو، دل سے دعا مانگو، تو اللہ اپنے دل میں سے جب آپ نکال دیں گے نا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے، کوئی ہے جو میری چیزیں پوری کرے گا، کوئی ہے جو میری باتیں پوری کرے گا، کوئی ہے جو میری دعائیں پوری کرے گا، پھر تو آپ بھول جائیں کہ آپ اخلاص میں ہے ہی نہیں. پھر تو آپ جو ہے نا ملاوٹ کر دیا آپ نے. ملاوٹ کر نہیں کرنی، پورے خلوص کے ساتھ. اسی لیے اس جو سورہ ہے اس کا نام اخلاص رکھا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو سورہ ہے یہ بالکل 110% پاس ہو کے ہمارے پاس آئی ہے. اور جو لفظ اس میں سے ایک کہا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، 110% ٹھیک ہے. کیسے ٹھیک ہے ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا، پہلے تو ہم نا اللہ کا تصور جو ہوتا ہے اس میں ایک بہت ہمارے بلند پایا جو ہے نا یہ صحابی ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم حضرت عزیر کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے ہم حضرت مسیح کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوس کہتے تھے ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے کہ ہم بت پرست ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری. تم کہہ دو ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو واحد ہے، احد ہے، جس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، جس کا کوئی وزیر نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی بھی ہمسر نہیں، جس کا کوئی بھی ہم جنس نہیں، جس کے برابر ہی کوئی نہیں. اور وہ اپنی صفتوں میں اپنی حکمت میں یکتا اور بے نظیر ہے، اور ہم ساری مخلوق اس کی محتاج ہے لیکن وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمانے باری تعالیٰ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ذریعات آیت نمبر 56 کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو، یہ جتنے بھی کہہ رہے ہیں حضرت عزیر کو بیٹا بنا رہے ہیں اور مسیح کو بیٹا بنا رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاند صورت کریں، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، شرک ساتھ کھڑے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے کہ آپ ان کو بنا کے پوجنا شروع کر دیں.